اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بداستان درویش او ودا شدن دنیا ازاں مرد حقیقت اندیش، یعنی درویش کی داستان کی طرف رجوع اور اس حقیقت اندیش مرد سے دنیا کا رخصت ہو جانا۔ 10 سال اسی طریقے سے گزرے، صوفی اپنے راستے سے نہ ہٹا۔ بادشاہ کی عادت تھی جب وہ سوار ہوتا سلطنت کے انتظام کے لیے یا شکار کی جانب، وہ واپسی کے وقت درویش کی جانب آتا، ٹھہرتا، اس چاند کی زیارت کرنے والا بنتا۔ اس کا کاروبار اسی طریقے پر تھا، وہ فقیر کی محبت پر جان چھڑکنے والا تھا، اور اسی اثنا میں وہ کار اوزار کا شاہ اپنے پروردگار کے ساتھ نیازمندی رکھتا۔ اچانک وہ عورت جو اس کے پاس پہلے آئی تھی اس کے دروازے سے دوسری بار نمودار ہوئی۔ صوفی نے کہا، ہائے کیا لائی ہے بتا، کیا ہے تو نے پھر اس طرف رخ کیوں کیا؟ اس نے کہا، آپ سے رخصت ہونے کے لیے آئی ہوں۔ اے جان الوداع کہ میں رخصت ہوتی ہوں۔ اس نے کہا، اے بے وفا مکار بوڑھی، دور ہو جا، تو کنویں کے نیچے ہزاروں جال رکھتی ہے، تو ہر شخص پہ اپنا بستر پھونکتی ہے، وہ جب تیرا فرما بردار ہو گیا انجام کار تو بھاگ جاتی ہے۔ ہاں چلی جا، کیونکہ یہ میری گدڑی اور یہ پوستین دیکھ لے، دونوں میرے سامنے موجود ہیں۔ تیری غداری سے میں نے فریب کب کھایا ہے، میں نے تیرے عہد کی کمزوری کا پہلے ہی پتہ لگا لیا ہے۔ اے بے حیا، جلدی کر، اس جگہ سے چلی جا، مجھے منتر میں کب تک پھنسائے گی؟ وہ فتنے میں مبتلا کرنے والی عورت نظر سے غائب ہو گئی۔ فتنوں سے صوفی سوچ میں پڑ گیا، یہ میرے غوغا کی شورش کیسے جائے گی؟ اس محفل سے جھگڑے کیسے جائیں گے؟ تیل اور کھل کیسے جدا ہوں گے؟ جوان کے چہرے پر شکن کیوں پڑے گی؟ کس بات سے ہوگا کہ تمام دولت چلی جائے گی؟ میری عزت کا سورج گرہن میں ہو جائے گا۔ اس نے لاحول پڑھی اور اللہ تعالی سے مشغول ہو گیا۔ خدائی حکم تھا جبکہ واقع ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس وقفے میں درویش اپنے مجاہدوں میں لگا رہتا۔ دنیا جو عورت کی صورت میں آئی تھی، جب دنیا نے الوداع کہا تو درویش سوچنے لگا کہ یہ دنیا مجھ سے کیسے جدا ہوگی، میرے چاروں طرف کا مجمع کیسے غائب ہو جائے گا، میں اور بادشاہ جو تیل اور کھل ہیں کیسے ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، بادشاہ کے چہرے پر شکن کیسے آئے گی؟ یہ کس بات سے ہوگا کہ دنیا مجھ سے بھاگ جائے گی اور میری دولت نہ رہے گی اور میری عزت کا چاند گرہن ہوگا؟ اس تفکر پر اس نے لاحول پڑھی اور یاد خدا میں لگ گیا۔ لیکن اس درویش سے دنیا کا چلا جانا خدائی حکم تھا جو ہو کر رہا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب قضا آتی ہے کام الٹا ہو جاتا ہے، تمام تدبیریں باطل اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ جب خدا چاہتا ہے کہ کوئی کام کرے، اسباب کے سلسلے کو حرکت دے دیتا ہے۔ تقدیر سے اس اچھے دن صبح کو بادشاہ شکار کے لیے پہاڑ کی جانب گیا، بڑی محنت کی اور تکلیف برداشت کی، کوئی شکار اس جگہ نہ ملا، بے حد تھکن اور سخت تکلیف چکھی، سورج کی گرمی سے اس کی جان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ شاہ قدیم عادت کے مطابق واپسی میں اس پہاڑ سے درویش کا قصد کرنے والا بن گیا، آیا صوفی کے پاؤں پر گر گیا، اعتقاد سے اس کے دونوں پاؤں چومے۔ گرمی کا وقت تھا اور سورج چمک رہا تھا، اس گرمی اور تابش کی وجہ سے شاہ نے تھوڑا سا آرام کیا، دیوار کا سہارا لیا، اس کو نیند آ گئی۔ سائے کی جانب ہر شخص راستہ اختیار کرتا ہے، شاہ اور صوفی صافی تنہا رہ گئے۔ شاہ کی کمر سے عہدہ
غلاف کا خنجر، عمدہ غلاف کا خنجر کروٹیں لینے میں اس کے پیٹ پر گر گیا۔ درویش مرد نے لطف و کرم کے طریقے پر چاہا کہ اس کو اس کے پیٹ سے علیحدہ کر دے، دوسری جگہ اس سے دور رکھ دے۔ شاہ کی آنکھ اچانک کھل گئی، جب کھلا ہوا خنجر دیکھا عاجز رہ گیا، فوراً اٹھا اور اپنے قلعے میں چلا گیا، لیکن غصے سے اس کی جان جل بھن گئی۔ حکم دیا فوراً وزیر کو لاؤ تاکہ وہ اس بے نور کا سر اڑا دے۔ میں نے اس کے ساتھ کس قدر بھلائیاں کی ہیں، بارہا اس کے قدم پر سر رکھا ہے، تو بھلائی کا بدلہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے قتل کرنے کو خنجر سونتے۔ وزیر آگاہ ہوا اور معافی چاہی، شاہ کے سامنے سفارش میں اصرار کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تیری وجہ سے اس کی جان بخشی کی، خاموش ہو جا، اس کو ایک ناک دو کان کے ساتھ نکال دے۔ دولت مندوں کی سچائی اور وفاداری یہ ہوتی ہے کہ ایک وہم کی وجہ سے عداوت میں بدل گیا۔ سرداروں اور وزیر کی مہربانی سے دل نہ لگا، گھڑی میں جنت ہیں اور گھڑی میں دوزخ ہیں۔ ایک وہم سے وہ مہربانی کینہ بن گئی، لپٹیں مارنے میں سینہ بھٹی بن گیا۔ تو شاہ کے ساتھ دل کیوں وابستہ کرتا جو بخشش سے ہزاروں خطائیں معاف کر دیتا ہے، خطائیں دیکھتے ہوئے روزی دیتا ہے؟ ایسی سخاوت اور عطا سے کوئی کیوں گریز کرے؟ تو نے جو خطا کی اور عاجزی سے آیا، اس کے دربار کا خاص الخاص بن گیا۔ دنیا کے مال کی یہی وفاداری ہوتی ہے۔ اس سے دل وابستہ کرنا دین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بھلا آدمی دنیا کے مکر سے جان بچا لے گیا، چونکہ اس نے اس فریب خوردہ کو قتل کرنے والی سے دل وابستہ نہ کیا۔ اگر اس میں مبتلا ہو جاتا ہلاک ہو جاتا، بلعم کی طرح مٹی کا قیدی بن جاتا، کمینہ بادشاہ کی بے دریغ تلوار کے نیچے۔ درویش بہت عاجز اور مغلوب ہو جاتا، چونکہ اس نے عزم اور احتیاط کی تھی، مالوں کی جانب میلان نہ کیا تھا، وہ اس دھوکے باز سے جان بچا لے گیا۔ اے یار، تو بھی اس کی رونق سے دل وابستہ نہ کر۔ میں پھر اپنی داستان کی جانب لوٹتا ہوں۔ ہائے میں تیری نصیحت سے کیوں غافل بنوں، میں پھر داستان کی جانب آ گیا۔ ہائے اس دریا میں نے کیسے ہاتھ پاؤں مارے، اور وہ دوسرا میرے طول دینے سے کاہل بن گیا۔ کاہلوں کو میرے ہاتھی نے کامل بنا دیا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان نمودن پسر دوم حال کاہل خود با قاضی، یعنی دوسرے لڑکے کا اپنی کاہلی کا حال قاضی سے بیان کرنا۔ دوسرے نے کہا میرا حال سن، میری فال پر میراث کا قرعہ نکال دے، بیت بہت مال میں نصرت الداخل پر غور کر، تاکہ میں باپ کی جانب سے مال و متاع حاصل کر لوں۔ اس نے کہا میں تمام کاہلوں سے زیادہ کاہل ہوں، میں بھاری پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوں، اگر پہاڑ بھی گرے میں جگہ سے نہ سرکوں، یا خواہ مخواہ مجھے سیلاب لے جائے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اگر آگ ہو میں اس سے بھی کبھی سر نہ موڑوں گا، یا حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اگر آرا چیر دے میں ذرہ برابر اپنا سر نہ اٹھاؤں، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح خنجر کے نیچے سے جھگڑے سے میں اپنا سر نہ اٹھاؤں، اگر 100 بار میرے جسم پر نشتر لگے یا سر سے پاؤں تک تلوار سے زخمی ہو جائے، میں کاہلی سے دونوں ہاتھ نہ ہلاؤں، کہہ دے کہ جو کچھ بھی میرے سر پر گزر جائے، اگر میری اس طرف 100 تیر سیدھے آئیں، میں کاہلی سے دائیں بائیں کروٹ نہ لوں، تو جو میرے سر پر پسند کرے مناسب ہے، حکم تیرا ہی حکم ہے، بندہ خود فنا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر وہ درویش دنیا میں پھنس جاتا تو تباہ ہو جاتا،
یہ شخص بڑا عبادت گزار تھا لیکن آخر عمر میں برباد ہو گیا۔ پہلے لڑکے کی کاہلی کا بیان طویل ہو گیا تو دوسرا لڑکا میرے طویل بیان سے سست ہو گیا۔ اہل آخرت کی دنیا کے کاموں میں کاہلی کو میں نے خوب بیان کر دیا۔ نصرت الداخل کا مطلب ہے کہ رمل کی ایک شکل ہے جب وہ ذائچے کے دوسرے خانے میں آتی ہے جس کو بیت المال کہتے ہیں تو وہ مال و دولت کے حصول کا سبب بنتی ہے۔ اگر پہاڑ بھی گرے یا دریا بہا لے جائے تو بھی اپنی جگہ سے نہ ہلوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تمام خواہشیں اس خواہش میں گم ہیں، صلح اور تدبیر اور پورا اکڑ کر چلنا گم ہے۔ جب پتھر کی طرح مجھ میں حرکت اور تمنا نہیں رہی، میری کاہلی نے دنیا سے ہاتھ جھاڑ لیا۔ مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں مردے کی طرح بن جا، ارادے سے اور بولنے سے گونگا بن جا۔ جب کاموں میں وہ میرا کفیل ہو گیا تو میں گدھے کی طرح بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ وہ مجھ سے بہتر میری تدبیر جانتا ہے، وہ ہر مصیبت کو مجھ سے بہتر ٹالتا ہے، تو میں اپنے نفع اور نقصان کا چکر کیوں کاٹوں؟ اپنائیت کے پہلو سے کیوں اڑوں؟ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ الغرض اس نے قاضی سے کہا کہ اے مریض کے دفیع، تینوں شخصوں میں زیادہ کاہل ہوں اور تمام نفع نقصان سے زیادہ جاہل ہوں۔ دونوں جہان کا نفع اور نقصان جو بھی ہے، میری کاہلی دونوں سے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں ایک قصہ سن لے تاکہ تجھے میری کاہلی کا حصہ حاصل ہو جائے۔ میں ملک کے خوض میں ایک کام لیے آیا، ایک سرائے میں 2 دن آرام کیا۔ اس جگہ کا بادشاہ بہت سخی اور سخاوت کا دریا تھا، مہربانی کی کان اور احسان کی معدن تھا۔ اس کا نقیب ہر وقت گزرتا، اندھے اور بہرے کو آوازیں دیتا۔ کرم کے تخت پر شاہ ہر رات کو بیٹھتا ہے۔ اے غمگین فقیرو، جس کو مال اور رتبے کی خواہش ہے، دین اور دنیا شاہ کے جلو میں ہے۔ جو بھی اپنے تھیلے کا منہ کھولتا ہے وہ اپنے موتی اور مونگے اس میں بھر دیتا ہے۔ چاندی اور سونا نفع کے لیے بہت سے موتی اور جواہر، جس نے زبان کھولی بے شک حاصل کر لیے۔ اس کے لوٹ کا دسترخوان دشمنوں اور دوست کے لیے ہے، مغز اور پوست کے ساتھ محتاجوں میں صرف ہوتا ہے۔ جو چاہے ہر شخص اس کے در سے لے جائے، اس کو اپنے دشمنوں پر بھی حسد نہیں ہے۔ وہ دوست اور دشمن کو مہربانی اور سخاوت سے پرورش کرتا ہے۔ جس نے اس کے سامنے خوشامد کی نفع پا لیا، ہر لمحہ اس کی طاقت اور سخاوت زیادتی میں ہے۔ اس کی سخاوت کے تھیلے میں کمی نہیں ہے، اس کے در پر ہونٹ ہلا دینا کافی ہے۔ اس کی بہنے والی بارش کے برسوانے کے لیے اگر کوئی صبح اور شام اس کے دروازے پر آ جائے، اس کا کام بالکل منظم ہو جائے۔ اگر تو صبح کے وقت اس کے در پر آئے تو جو چاہے وہ بادشاہ دے دے۔ اگر کوئی آدھی رات کو اس کا دروازہ پیٹے، وہ اس کو چاندی اور سونے سے بہتر جوہر دے دیتا ہے۔ تمام بادشاہ رات کو بستر پر غافل ہیں اور لوگوں کی خبر گیری سے معطل ہیں۔ ہمارا شاہ بیدار اور ہر وقت ہوشیار ہے، وہ خود اپنی ذات سے دنیا کا نگہباں ہے۔ بہت سے نقیبوں نے قصہ سنایا، انہوں نے میرے دل میں شاہ کی خواہش پیدا کر دی۔ میں حاجت کو اور صبح کو اس کے در پر پہنچا، میں رات کو اور صبح کو اس کے در پر پہنچا۔ میں نے اس کی چوکھٹ کو سجدہ گاہ بنایا۔ اس کا رخ دیکھ کر میں ایسا بے خود ہو گیا کہ عطا کر کا حرف زبان پر نہ آیا۔ ایک مدت گزر گئی اور میں کاہلی سے حیرت اور بے مرادی میں رہا۔ میری کاہلی نے میری زبان بند کر دی، الست کے مست اور شراب میں محو کی طرح۔
میری کاہلی نے مجھے موقع نہ دیا کہ میں سخی اور بخشش والے شاہ سے مانگوں۔ واصل بحق لوگ اس طرح سے دونوں جہان سے اے زاہدو کاہل ہیں اور غافل ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہ دنیا مانگتے ہیں نہ جنت، دونوں کو اپنے خدا کی خاطر چھوڑ دیا ہے۔ خدا سے خود خدا کے علاوہ کو مانگنا بڑھوتری نہیں ہے، جان کو گھٹانا ہے۔ اگر تو جنت کے لیے خدا کا عبادت گزار ہے تو صرف اپنے نفس کے آرام کا ارادہ کرنے والا ہے۔ خدائی کا ذاتی حسن کیا ہوا، افسوس وہ پرورش کا حق کیا ہوا۔ اے بیٹا، وہ ذات کے اعتبار سے معبود ہے، تو واسطوں کو درمیان میں پسند نہ کر، خدا کے عبادت گزار اسی کے لیے ہی بنو، نہ کہ حور اور جنت کے لیے تم دوڑتے ہو۔ اس خدائے پاک کی ذات کا حق کہاں ہے؟ تو خود انصاف کر لے، جواب دے۔ اگر تو جہنم یا جنتوں کے لیے عبادت کرتا ہے، اے کامیاب تو ان کا عبادت گزار بنا۔ اے کمینہ، اگر جنت اور جہنم نہ ہوتی، وہ رحیم پھر بھی حقیقی معبود ہوتا۔ جہنم اور جنت دونوں کاہل کے لیے کوڑا ہیں، کاہلوں کو کوڑا چلانے والا ہے۔ تیز گھوڑا کوڑے سے بدکتا ہے، وہ خود بخود عجلت کے راستے پر قدم رکھتا ہے۔ بچے سے کہتے ہیں کہ مکتب میں جا، میں اخروٹ اور بادام دیتا ہوں، ہاں جلد جا، استاد کے سامنے نعمتوں کے خوان بہت ہیں، پھل اور انگور ہر ایک کے لیے ہیں، اگر تو اس کے پاس جائے گا تو وہ تجھے نوازے گا، ورنہ ان غفلتوں کی سزا دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر خدا کی عبادت جنت کے لیے ہے تو یہ عبادت اپنے نفس کے آرام کے لیے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تماچے سے تیرا منہ لال کر دے گا، تجھے سخت قیدی اور غمگین کر دے گا۔ بچہ باپ کے اس پھسلانے اور ڈرانے سے پورا رخ مکتب کی جانب کرتا ہے۔ جب بچپن جاتا رہا اور خوب عقل آ گئی تو وہ پھسلادوں اور ڈرادوں کا محتاج نہیں ہے، وہ خود بخود استاد کے سامنے چلا جاتا ہے، ہر صبح کو اس کی جانب دوڑتا ہے۔ ذاتی حسن اور اس کی شاہی کا حق دیکھ، سمندر میں اس کی مچھلی کی طرح ڈوب جا، بے خود بن اور خودی سے بالکل نکل، خدا کے لیے خدا کو خدا جان۔ دنیا اور آخرت کا مقصد چھوڑ، بغل میں سے دونوں تھیلوں کو پھینک دے، اس کی عبادت اس لیے کرنے کی ہے، جنت کے لیے عبادت کرنے والا مرد نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت کے لائق ہے، نہ کہ وہ جہنم اور جنت کی وجہ سے خدا ہے۔ اعبد اللہ لہ یا ذنہا وطرح الاغیار ان عیندہا فمہ نقش الغیر ان لوح الصدور انہ المعبود من غیر الفطور۔ یعنی اے عقل مند، اللہ کی عبادت اس اللہ کے لیے کر، عقل کی آنکھ کے ذریعے غیروں کو پھینک دو، غیر کا نقش سینوں کی تختی سے مٹا دے، بے شک بغیر نقصان کے وہی معبود ہے۔ اے پیارے، یہ بات انتہا نہیں رکھتی ہے، وہ تیسرا بھی اپنی حالت کی خبر دینے والا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت نمودن آں پسر سوم، کاہلی خود رابہ پیش قاضی، کاہل بکار دین او چابک بیکار دنیا بود او آنست بیکار او کاہل حقیقی۔ یعنی اس تیسرے لڑکے کی اپنی کاہلی کو قاضی کے سامنے پیش کرنے کی حکایت، جو دین کے معاملے میں کاہل اور دنیا کے معاملے میں تیز تھا، اور بیکار اور حقیقی کاہل وہی ہے۔ قاضی نے اس تیسرے سے کہا کہ اے فلاں، اپنی کاہلی میرے سامنے بیان کر۔ اس نے کہا اے قاضی، میری کاہلی بڑھی ہوئی ہے، جو آگ کی طرح دھوئیں اور چنگاریوں سے پر ہے۔ میں اس کے بیان میں ایک قصہ سناتا ہوں، چھپا ہوا حال تجھ پر ظاہر کرتا ہوں۔ میں کل ایک بیل کو جنگل میں لے گیا، میں کوشش کی نگرانی کر رہا تھا۔
ایک نہر کے کنارے جس پر بہت سبزہ تھا، میں نے اپنا بیل چھوڑ دیا، وہ چر رہا تھا، وہ چراگاہ میں رفتہ رفتہ دور ہو رہا تھا، جہاں تر سبزہ پاتا تھا دوڑ جاتا تھا، جہاں تر سبزہ پاتا تھا دوڑ جاتا تھا، سبزہ وسیع اور جنگل لمبا تھا، وہ لالچ کے طور پر دور دور چر رہا تھا۔ دنیا کیا ہے؟ عمدہ فضا والا سبزہ، اس چراگاہ میں تو بیل کی طرح ہے، تو وہ گھاس چر جس میں کانٹا نہیں ہے، وہ چڑچٹا اور قطادہ اگنے کی جگہ نہیں ہے تاکہ اس کا کانٹا تیرے حلق میں نہ لگ جائے، بالآخر محشر کے دن تو اس سے عاجز ہو جائے۔ یہ نفس کا بیل دنیا میں چر رہا ہے، سبز گھاس جہاں بھی نمایاں دیکھتا ہے، اور دور شکم پروری کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نہ کھانے کی چیز میرے کھانے کی چیز بن گئی، بالآخر وہ تیرے پیٹ میں درد پیدا کر دیتی ہے، تخمہ لگا دیتی ہے، تجھے حیران کر دیتی ہے۔ اگر تو اسے اس حکیم کے حکم کے مطابق کھائے جو سمیع ہے اور بصیر ہے اور علیم، وہ تخمہ اور کولنج اور ہیضہ نہ لائے گی، نہ پیٹ میں اپھارا نہ کوئی درد۔ انبیاء اسی حکمت کے لیے آئے ہیں اے صاحب تاکہ تو تخمہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو مریض ہے، تیرا جسم بالکل بیمار ہے، جا پرہیز کر اور ہر حکیم سے دریافت کر لے، بیل کی طرح کبھی خود سری نہ کر، ہر بات اپنے نفس کے خلاف کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ علاقہ بادشاہ جس میں دوسروں کا داخلہ ممنوع قرار دیتا ہے، اس میں نہ کسی کا جانور چر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی آ جا سکتا ہے۔ اگر کسی کا مجرم اس میں پناہ پکڑ لے تو وہ بادشاہ کی پناہ میں سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در معنی این حدیث ان لکل ملک حمن و حمی اللہ محارمہ، رواہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کے معنی کے بیان میں کہ ہر بادشاہ کا ایک حما ہے اور اللہ کا حما اس کے محرمات ہیں، اس کو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر تو سرکش نفس کی باغ ڈھیلی چھوڑ دے گا، وہ شاہی چراگاہ تک چلا جائے گا، آہستہ آہستہ شاہ کے حما میں پہنچ جائے گا، اس شاہ سے بہت سزائیں پائے گا۔ اسی لیے خیر الانبیاء نے فرمایا ہے ہر بادشاہ کا ایک خاص حما ہوتا ہے، محرمات خدا کا حما ہیں، تمام بھلائیوں کی جڑ تقویٰ ہے۔ تو نے ہم کو عزت دی کا تاج سر پر رکھا لیکن سر پر بہت خاک ڈال لی۔ ان اکرم عندہ اتقی بگو، اس کے نزدیک زیادہ متقی زیادہ بھلا ہے کا قائل ہو جا۔ اے چچا، ہم نے عزت دی تقوی کی وجہ سے ہے، اگر تو تقوی نہیں رکھتا تو بیل سے بدتر ہے۔ اے دیداور، بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں، بل ہم اضل کو سن لے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع کلام بحکایت آں پسر سوم او دور تر رفتن گاؤ او، یعنی کلام کی واپسی اس تیسرے کی حکایت کی طرف اور اس کے بیل کا دور چلا جانا۔ ہاں آ کہ وہ اس کا بیل بہت دور چلا گیا، وہ بیل سبزے کی جانب تیز جا رہا ہے، بیل دور ہو رہا تھا اور میں کاہلی سے اس کی واپسی میں غفلت دکھا رہا تھا، تردد میں جاؤں اس کو واپس لاؤں یا اس طرح دور سے اس کی نگہبانی کرتا رہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حما سے مراد وہ علاقہ ہے جو بادشاہ جس میں دوسروں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیتا ہے، اس میں نہ کسی کا جانور چر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی آ جا سکتا ہے۔ اگر کسی کا مجرم اس میں پناہ پکڑ لے تو وہ بادشاہ کی پناہ میں سمجھا جاتا ہے۔
شاہی یعنی محرمات میں مبتلا ہو جائے گا۔ حما میں داخلے پر سزا دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو محرمات بنائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حما ہیں۔ قرآن میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی۔ قرآن پاک میں ہے أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں تردد میں سخت بھیج رہا تھا، کاہلی کی وجہ سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تردد غموں کی بنیاد ہے، اسی وجہ سے تجھ پر ہم غم ہجوم کرتے ہیں۔ جا تو ایک دل بن اور پختہ ارادے کا آدمی بن، اس اور اس کا نقش دل کی تختی سے چھیل دے، اس سے گزر جا کہ یہ بہتر ہے اور وہ بہتر ہے۔ وہ تردد پیدا کرنے والا سب سے بہتر ہے۔ انہوں نے عدم سے تیرے اوپر تردد بہایا ہے، آزمائش کے لیے ایک ہیلا پیدا کر دیا ہے، اس اور اس سے گزر جا، اس جانب جلدی کر، کیونکہ ہر کام کا مرجع اللہ تعالی کی جانب ہے۔ میں صبح سے شام تک بیل کی فکر میں اسی نہر پر رہا اور دل فتنے کی کاوش میں، ظہر و عصر کی نماز اسی فکر میں قضا ہو گئی۔ اگر میں سجدہ میں جاؤں گا تو اس سے اندھا ہو جاؤں گا، اگر میں نماز میں اور نیاز میں لگوں گا، بیل اس جانب لمبا راستہ لے لے گا۔ بالآخر جب سورج کی ٹکیا غروب میں چلی گئی، روشنی تاریکی کے حبشی سے بھاگنے والی بن گئی، میری آنکھ بیل کے دیدار سے تاریک ہو گئی۔ میں نے بیل کے نشانات میں سے کچھ نہ دیکھا، میری آنکھ اس کے دیدار سے تاریک ہو گئی۔ بیل اپنی چراگاہ سے حرکت میں آ گیا، وہ بیل چلا گیا اور پتہ معلوم نہیں، اور وہ میری مشقت معدوم کے سوا کچھ نہیں۔ میرا دن برباد ہوا اور بیل ہاتھ سے گیا، دیوانے کی طرح میری 3 نمازیں قضا ہو گئیں۔ دنیا دار ایسے ہی مشغلوں میں، اے بزرگ، دنیا کو اختیار کرتے ہیں۔ مرد وہ ہے جو آخرت کے لیے کوشش کرے، دنیا کے کام کو مردار کی طرح رد کر دے۔ اے مخاطب، بے حیا نفس کے بیل کے لیے تو ہر دم ایک نماز قضا کرتا ہے، اس کی یاد کو فرض نماز کی طرح سمجھ، تو اس سے غافل ہو کر سستی کرتا ہے۔ تو فانی دنیا میں ایسا فانی ہو گیا، تو نادانی سے آخرت کے راستے سے ہٹ گیا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا سے گزر جائے گا، تیرے سامنے بوڑھی دنیا آسانی سے آ جائے گی۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آنکاہ دنیا طالب ہارب خود او ہارب از طالب خود ست، یعنی اس کا بیان کہ دنیا سے بھاگنے والے کی طالب اور اپنے طالب سے بھاگنے والی ہے۔ ایک صاحب دل صوفی سرائے میں پھول کی طرح 100 خوشیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مریدوں کا ایک مجمع اس کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح اس کے معتقد تھے۔ اچانک 3 جانور مشرق کی جانب سے تیز پرواز سے بجلی کی طرح آئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کو تردد سے گزر کر تردد پیدا کرنے والی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ تردد اس اختیار کی دلیل ہے جو مدار امتحان ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا تھا اور وہ دوسرا اس کی جستجو میں تیز تھا۔ ایک کبوتر بہت کمزور پریشان تینوں میں سے آگے آگے اڑ رہا تھا۔ اس کے پیچھے موٹا زرعی مرغ تھا، ہزاروں زیب و زینت کے ساتھ، گرم اور تیز۔ اس زرعی مرغ کے پیچھے منحوس کوا، وہ ظالم تیز ہوا کی طرح جا رہا تھا۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک بہت کوشش کرتا لیکن ایک دوسرے کو پکڑ نہ پاتے تھے۔ حاضرین نے کہا کہ اے قطب زماں، دنیا میں نے اس سے زیادہ عجیب نہیں دیکھا۔ عاجز کبوتر کے پیچھے مرغ کیوں ہے اور مرغ کے پیچھے یہ تیز رو کوا کیوں ہے؟
تیز رو کوا کیوں ہے؟ مرغ کبوتر کے پیچھے چلنے والا کیوں ہوا؟ بکواسی کوا مرغ کے پیچھے کیوں ہے؟ مختلف جنسوں کو کیا ہوا ہے؟ ایک نے دوسرے کا پیچھا کیوں کیا ہے؟ ہر ایک اپنی جنس کا طالب ہے، جنسیں جنس کو کھینچنے والی ہیں، جنس جنس کی جانب عادت اور میلان رکھتی ہیں، دن دن کے ساتھ ہے اور رات رات کے ساتھ۔ مومن کا میلان مومن کی جانب ہوتا ہے، کافر کا میلان کافر کی جانب جاتا ہے، نیک نیکیوں کے ساتھ ملتے ہیں، برے بروں کے محرم ہوتے ہیں، کوا کووں کے ساتھ اڑانے بھرتا ہے، بلبل بلبلوں کے ساتھ آوازیں بلند کرتی ہے۔ انبیاء اسی وجہ سے انسان ہوئے ہیں، ہم جنس ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھایا ہے، جنسیت کی بو کا فیض جلد پہنچتا ہے، فرشتے سے انسان بے تکلف نہیں ہوتا۔ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ غیب سے وہ فرشتہ بن کر کیوں نہ آیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ انسان کا جسم۔ اے بیٹا، نادان کے حجاب کے لیے ہے، ناواقف چونکہ فرشتوں سے بھاگتے ہیں، انبیاء جنسیت کی بو سے کھینچتے ہیں، ورنہ فرشتہ حقیقت میں اس کی گرد ہے، وہ قرب و معرفت میں نبی کی طرح کب ہے، جنس کا ایک اختلاف 100 حجاب ہے اور ہم جنس ہونے سے سینکڑوں دروازے کھلتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تینوں آگے پیچھے اڑ رہے تھے، کبوتر سب سے آگے تھا جو زرعی مرغ سے بھاگ رہا تھا اور زرعی مرغ اس کو پکڑنا چاہتا تھا، یہی حال زرعی مرغ اور کوے کا تھا۔ مریدوں نے اس درویش سے اس بھاگ دوڑ کی وجہ دریافت کی۔ انسانوں کو انبیاء اسی لیے بنایا گیا کہ وہ انسانوں کے ہم جنس ہیں، فرشتہ اگر نبی ہوتا تو انسان اس سے مانوس نہ ہو سکتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روح چونکہ عالم امر سے آئی ہے اسی لیے عبادتوں اور ہدایت کی جانب راغب ہوئی ہے، پھر جسم چونکہ عالم خلق سے ہے اس لیے بلا امتیاز سونے اور کھانے کی جانب کھنچتا ہے۔ نفوس چونکہ ان دونوں سے نتیجے کے طور پر پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے دونوں خصلتیں اس کی طبیعت کے مناسب ہیں۔ اگر وہ سفلی خاک کی جانب جاتا ہے تب وہ نفس امارہ بن جاتا ہے، اور اگر علوی روح کی جانب رخ کرتا ہے تب وہ لوامہ اور باہدایت بن جاتا ہے۔ جب اس میں عالم امر کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ مست ہو کر نفس لوامہ کی جانب آ جاتا ہے، وہ اگر کوشش سے عالم لاہوت کی جانب چلتا ہے، ملہمہ کی جانب سانس لیتا ہے، تہذیب اور پورے مجاہدے کے بعد درست اور مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اے جوان، اس بات کا اخیر نہیں ہے، ان 3 پرندوں کی شرح کی طرف واپس آ۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن آں صوفی برائے تسکین خاطر مریداں او شرح حال آں سہ طائر کہ یکے درپے دیگر می بود، یعنی صوفی کا مریدوں کی تسکین کے لیے جواب دینا اور ان 3 پرندوں کے حال کی شرح جو ایک دوسرے کے پیچھے رہتا تھا۔ صوفی کے دل پر مخفی آواز آئی کہ یہ 3 پرند ان لوگوں کے مشابہ مثال ہیں کہ جو دنیا سے بھاگنے والے اور طالب ہیں، سب ایک دوسرے کو کھینچنے والے ہیں۔ یہ کبوتر ان سب سے بھاگ رہا ہے، مرغ زرعی کے منتر اور مکر سے، زرعی مرغ اس کے پیچھے اس کا جویاں ہے، ہر جانب دوڑ رہا ہے، دل سے اس پر قربان ہے۔ کوا زرعی مرغ کے لیے اڑ رہا ہے، لالچ سے ہر جانب دوڑ رہا ہے، لیکن ان میں سے ایک نے دوسرے کو نہ پایا، اگرچہ ہر ایک نے اڑنے میں جلدی کی۔
عارف کبوتر کی طرح گریز کرتا ہے ہمیشہ خدا کی جانب اس خاک چھاننے والے سے۔ اس کے پیچھے دنیا ہے جو زرعی مرغ ہے، ہر جانب دوڑ رہی ہے اور جستجو میں سرگرم ہے۔ کوا یعنی دنیا دار حرص کی وجہ سے دوڑ رہا ہے، اس پر غلبہ نہیں پاتا ہے۔ دنیا دار کمینی دنیا کے پیچھے اے ہنرمند دوڑتے ہیں اور اڑتے ہیں، لیکن وہ مکارہ ان سے بھاگتی ہے۔ ربانی مرد کے پیچھے دوڑتی ہے، وہ ربانی مرد اس سے بھاگتا ہے۔ وہ بد عادت اس کی جستجو کرتی ہے، وہ اس کے پیچھے اڑانے بھرتی ہے، لیکن وہ بازوں کی طرح بھاگتا ہے۔ ہاں وہ 3 لڑکے کاہلی کے ذریعے اس صاحب اختیار قاضی سے فیصلے کے طلبگار ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم امر سے مراد وہ عالم جو کلمہ کن سے وجود میں آیا، عالم خلق سے مراد وہ عالم جو مادہ کے ذریعے وجود میں آیا۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان سے بدی کراتا ہے، نفس لوامہ وہ نفس ہے جو برائی کے صدور پر انسان کو ملامت کرتا ہے، نفس ملہمہ وہ نفس جو انسان کے دل میں بھلائی کے خیالات پیدا کرتا ہے، نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جس کو کمال معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ کبوتر اس شخص کی مثال ہے جو دنیا سے بھاگتا ہے، مرغ زرعی دنیا ہے جو آگے پیچھے لگی ہے، اور کوا دنیا دار ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عرض نمودن سہ پسر بجناب قاضی پرہنر او فتویٰ خواستن در باب میراث پدر، یعنی ان 3 لڑکوں کا ہنرمند قاضی کی عدالت میں عرض کرنا اور باپ کی میراث کے بارے میں فتویٰ چاہنا۔ تینوں نے قاضی سے کہا اے محمود ہمارا یہ حال ہے، صحیح فیصلہ کر دے۔ لوگ اس کے فیصلے کے لیے جمع ہو گئے، ہر ایک قصے کو سننے والا تھا تاکہ قاضی جو فیصلہ کرے اس کو جان لیں۔ وہ یکتا انسان اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ قاضی نے کہا باپ کا یہ سارا مال مقدر کے فیصلے سے تیسرے کا ہو گیا۔ لوگ اس فیصلے سے فریاد کرنے لگے کہ خدا کے لیے اس بات کی تشریح کیجیے۔ ایک جہان اس فیصلے سے حیرت میں پڑ گیا کہ یہ دونوں مال و زر سے کیوں محروم ہوئے۔ تینوں کی کاہلی قریب قریب ہے، اے عقل مند اس کی ترجیح کی کیا وجہ ہے؟ قاضی نے کہا تیسرا زیادہ کاہل ہے، وہ پہلے اور دوسرے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، کیونکہ یہ آخرت کے کام میں کاہل ہے، دنیاوی معاملوں میں چست اور چالاک ہے۔ اس نے دنیا کے کام کو نماز پر ترجیح دی۔ اہل حرص کی کاہلی یہی ہوتی ہے، دنیا کے کام میں کاہلی چستی ہے، جہنم اور جنت سے کاہلی سستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کاہل شخص کاہل ہوتا ہے، دونوں جہانوں سے کاہل بہت عقل مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دونوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مرد خدا ایسا ہی کاہل ہوتا ہے۔ پہلے کی کاہلی زہد میں لی گئی، اس نے وضو مکمل کیا، ایک قطرہ نہ پیا، اس نے جنت کی امید پر سردی برداشت کی، پیاس سے نفس کی گردن کاٹ دی، اور وہ دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے کاہل بنا، دونوں جہان کے سامان سے غافل ہوا۔ خدا کے سوا کی چونکہ اس نے کوئی قدر نہ دیکھی، اس کی کاہلی چستی اور تدبیر کی وجہ سے ہے۔ آخرت کے کام میں کاہلی سے میری مراد چستی ہے، کیونکہ کاہلی اور کوشش نہ ہونا توکل کی وجہ سے ہے۔ آخرت کا مال اس کاہل کے لیے ہوتا ہے، دنیا کا مال اس کاہل کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس نے نماز بھی کھوئی اور بیل بھی کھویا، بیل کے چرانے کی فکر میں نمازیں قضا کر دیں، بیل کو اچھی اچھی گھاس کھلاتا رہا اور اس کی فکر میں لگا رہا۔ جو دنیاوی معاملے میں کاہلی برتے وہ دراصل چست ہے، جو آخرت کے معاملے میں سستی برتے دراصل وہ کاہل ہے۔
پہلے لڑکے نے وضو خوب کیا تو آخرت کے کام میں چستی دکھائی، خود پانی نہ پیا تو دنیا کے کام میں سستی دکھائی۔ دوسرے لڑکے میں توکل بڑھا ہوا تھا تو آخرت کے معاملے میں چست تھا اور دنیا میں کاہل تھا۔ یہ دوسرا آخرت کے مال کا وارث ہے، دنیا کا مال تیسرے کے لیے ہے، کیونکہ کامل کاہل یہی ہے۔ یہ دنیا کے کام میں چست اور آخرت کے کام میں کاہل ثابت ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس تیسرے نے اللہ کے کام کو ذلیل کیا، بیل کے لیے اس کا دن تکلیف کے ساتھ قربان ہوا۔ سب سے زیادہ کاہل اور جاہل یہ شخص ہے، دنیا کی دولت اس کے لیے کافی ہے، ان دونوں کے لیے آخرت اور اس کے لیے دنیا کی دولت ہے۔ انجام کا یہ دولت نہیں ہے، ذلت ہے۔ شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، انہو لو کان للدنیا قدر ما سقی منہا للکافر شربتن، یعنی بے شک اگر دنیا کی قدر ہوتی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ نہ پلاتا بلکہ اس پر 100 مشقتیں ڈال دیتا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان معنی ای حدیث کہ دنیا سجن المؤمن والجنت الکافر، یعنی اس حدیث کے معنی کے بیان میں کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، فاسقوں اور ظالموں اور ان شریروں کے لیے یہ جگہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ عیش اور حشمت کی جگہ نہیں ہے۔ کوشش کر تاکہ تو اس قید خانہ سے نجات پالے، جان کو اس قید خانے سے چھٹکارا دے دے۔ بہت جلد گہرا فکر اختیار کرنا چاہیے، اس قید خانے سے پاؤں باہر نکالنا چاہیے۔ تیرا آشیانہ بلندی کا عرش ہے، تو مصیبت کے اس جال میں کیوں گر پڑا؟ تو کبھی اس محل کو یاد نہیں کرتا ہے، تو اس پائے خانے پر کیسا مست ہو گیا ہے۔ تجھے دانہ دے دیتے ہیں، تیری عمر خرید لیتے ہیں، آسمان کے بیل تیری عمر کی کھیتی چر جاتے ہیں۔ تو ہر دن کی خوراک مفت سمجھتا ہے، ہر روز تیری عمر لے لیتے ہیں، یہ تعجب ہے۔ تو نے دانے کی وجہ سے جال کو پسند کر لیا ہے اور کمینہ پن سے جال میں الجھ گیا ہے۔ جا اس جانب پرواز کر، محلات ہیں، اس بلند آسمان پر بہت دانے ہیں، اس اور اس کی بات سے ہونٹ بند کر لے تاکہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کو دل میں ظاہر پائے۔ تو نے اپنے آپ کو رسوائے عالم بنایا ہے جبکہ تو دنیا کی تصویر کے لیے نقشہ ہے۔ تیری تختی دنیا کے خیالات سے پر ہے، اس کا ذکر و فکر دل میں کیسا پیدا ہونے والا ہوگا۔ سب سے کٹ جا، اس سے جڑ جا، ایک یار کے در پر اپنے آپ کو پابند کر۔ ہر جائی یار تجھے پسند نہیں ہے، اس کے لیے کب مناسب ہوگا؟ اس کی طرح کا کوئی حسین نہیں ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت برسبیل تمثیل، یعنی تمثیل کے طور پر ایک حکایت۔ ایک چاندی جیسے بدن والی ناز دکھانے والی عورت تھی، زمین پر مبارک تارے کی طرح روشن، اس کی زلف اور رخسار اور ہونٹ حور کا رشک تھے، اس کی تھوڑی میں لوگوں کا دل گھرا ہوا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پہلے اور دوسرے کو آخرت ملے گی، تیسرے کو یہ دنیا کی دولت جو دراصل ذلت ہے دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی پر پشا کے برابر بھی قدر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ناز سے چلنے میں خود خوش فطرت چکور کی طرح تھی، اس کا کوچے پر سے گزر ہوا، اتفاقاً ایک جوان سوختہ دل اس کے سامنے آ گیا، اس کا دل بے قابو ہو گیا، اس نے اس کو دیکھا، تصویر خیال بن گیا۔
ہوش سر سے روانہ ہو گیا، اس کی جان میں 100 عذاب پیدا ہو گئے، اس میں تصویر کی طرح حیران ہو گیا، اس کے شوق سے پلک نہ جھپکاتا تھا۔ عورت نے جب اس کو عاشق اور شیدا دیکھا، اس کے عشق کا تیر عورت کی جان میں لگا۔ اس نے کہا، اے بھولے، کیا دیکھ رہا ہے بتا، اے آئینہ رو، تو کس چیز سے حیران ہو گیا ہے، جا اپنے کام پر آمادہ رہ، پاؤں میں زنجیر نہ ڈال، آزاد رہ۔ اس نے کہا، تیرا عشق میرا ہوش اور عقل لے اڑا، مجھے نفع اور فائدے کے کام کی پرواہ کہاں ہے، میرے لیے تیرے سوا دوسرا کام نہیں رہا، تیرے عشق نے میرے بستر پر کانٹے بچھا دیے، میرا کاروبار تیرے عشق کے سوا نہیں ہے، تیری تصویر کا حسن جان کا رہزن ہے۔ اس نے کہا، خبردار، پیچھے دیکھ، میری ہمشیر پیچھے آ رہی ہے، وہ غنچہ دہن، وہ مجھ سے حسن میں 100 گنا بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے رخ کے مقابلے میں چاند کسی قیمت کا نہیں ہے۔ اس بھولے جوان نے اس سے منہ موڑ لیا، اس محبوب کی جانب جس کا نشان نہ پایا۔ عورت نے اس کے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ گلے بابو نہ اس پر 100 رش کرے۔ بولی، اے بے وقوف، اگر تو عاشق ہے، اپنے دعوے کے بیان میں تو سچا ہے، میرے غیر کی جانب تو نے نظر کیوں کی؟ اے پرا گندہ دماغ، عشق کا دعویٰ یہ ہوتا ہے، عاشقوں کی وفا ایسی ہوتی ہے، ظاہر یا پوشیدہ دوسرے کی طرف رخ کرتے ہیں، جبکہ مجازی عشق میں دوسرے کو دیکھنا عشق کا عیب ہے، تو حقیقت سے کیا تعلق؟ تو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے اور غیر کو دیکھتا ہے، تو کعبہ چاہتا ہے جبکہ بت خانہ کا ارادہ کرتا ہے، تو دل پر غیر کا زخم رکھتا ہے، پھر دوست کے کوچے میں سیر چاہتا ہے، جب تک تو وجود کے کھیت میں دیمک رکھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دانہ بونے سے کیا فائدہ؟ اس کے غیر کو نظر سے باہر پھینک دے، احسانوں والے کے حسن پر دل کی آنکھ رکھ، دنیا میں خدا سے علاوہ دوسرا کون ہے؟ اے بےہودہ گو، تو بھینگا کیوں ہوا ہے؟ اگر تو خود حق کا غیر ہے تو خود کو جلا دے، اگر تو خود حق کا غیر ہے تو خود کو جلا دے، دل کی آنکھ ہر وقت اس تنہا پر لگا۔ یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ عورت کے دل میں اس عاشق کا عشق پیدا ہو گیا۔ عورت نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ میری بہن مجھ سے زیادہ حسین ہے، وہ پیچھے آ رہی ہے۔ وہ جوان پیچھے کو مڑ کر دیکھنے لگا، لیکن اس نے کوئی عورت آتی ہوئی نہ دیکھی۔ عورت نے اس کے منہ پر تماچا مارا کہ اگر تو میرا عاشق ہے تو پھر تو نے دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر کیوں دیکھنا چاہا؟ مشرک بھینگا ہے، ایک کو دو دیکھتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وجود مطلق اور پاک ہستی کے سوا جو کچھ تیرے خیال میں آئے خاک ہے، تو کہاں اور میں کہاں، عالم کہاں؟ اے نوجوان، ایک پاکیزہ نور ہے، ظاہر اور باطن پوشیدہ اور کھلا۔ شمع تو ایک شمع ہے، اس کے قندیل ہزار ہیں، ہزاروں آئینوں میں صورت ایک ہے۔ اس کثرت سے بھی عقل حیرت میں ہے، آئینے کی کثرت کہاں سے آئی؟ اے بزرگ، یہ اسماء اور صفات کی وجہ سے ہے، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ ہونٹ بند کر لے، شکر نے میرے دونوں ہونٹ سی دیے ہیں، اس شکر سے میرے دونوں ہونٹ بستہ ہو گئے اور گفتگو کی بیڑیوں سے دل نجات پا گیا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بحکایت شہزادہ سوم کہ از بادشاہ شرف قرابت و عز و وجاہت یافت و بمنزل گاہ زوجناہم بحور عین شطافت، یعنی تیسرے شہزادے کی حکایت کی طرف رجوع جس نے بادشاہ سے رشتہ داری کا شرف اور عزت اور وجاہت پائی۔
ہم نے حور عین سے اس کی شادی کر دی کہ منزل گاہ کی طرف دوڑ گیا۔ اے حسام الدین ملک یقین کے شاہ، ہاں آپ تیسرے شہزادے کا حال بیان کریں۔ اے ضیاء الحق حسام الدین حسن، آپ نے یمن کی ہوا کی طرف جاں جذب کر لی، ہمیں بلندی کے عرش پر کھینچنا ہے۔ تیرا پرواز جبرائیل علیہ السلام باصفا کی طرح آپ جان کو ہمیشگی کے باغ میں لے گئے۔ اے محبوب، اسی لیے میرا سینہ پھولوں سے پر ہے۔ یہ شکر بھری گفتگو آپ کی جانب سے ہے کہ میری زبان سے تازہ شعر ٹپک رہے ہیں۔ آپ نے اپنی حالت میری زبان سے بیان کی ہے، چونکہ آپ نے یہ موتی پرویا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں میں خالی نہ ہوں، نوازنے والے آپ ہیں۔ میں خالی نہ ہوں، نوازنے والے آپ ہیں۔ اگر مثنوی کو بڑھا رہے ہیں تو آپ ہیں۔ میرا نالہ آپ کے گرم سانس کی وجہ سے ہے۔ آپ کی مہربانی نے مجھ پر یہ تہمت باندھی ہے۔ مثنوی کا اختتام آپ نے کیا ہے، خود آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ پردے میں ہیں۔ یہ من و ما پردے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ انجام سوچنے والی عقل اس کے سامنے نہیں ہے۔ تو اگر صورتوں میں کثرت ظاہر دیکھتا ہے، ایک نقطہ داں حقیقت سب کی ایک ہے۔ ایک نقطہ داں حقیقت سب کی ایک ہے۔ اگر تو شیش محل میں شمع رکھ دے، ہر آئینے کے سامنے تو اس کو راستہ دے گا۔ اے ہوشیار، حقیقت میں وہ ایک ہے۔ تیری آنکھ کے سامنے ہزاروں نمایاں ہیں، شمع کی ذات ایک ہے۔ کثرت کی وجہ سے تجھے آئینے سے حیرت ہوگی، بغیر کثرت کے جب ایک شمع ہزار ہو گئیں۔ مطلق ہستی کی وحدت کو سمجھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جملہ کائنات صرف ایک نور وحدت کا مظہر ہے۔ ایک روشنی مختلف رنگ کے آئینوں میں سے مختلف نظر آتی ہے، خالص ذات وحدت سے متصف ہے۔ یہ تکسر اسماء صفات کے مظاہر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے یمن کی جانب سے خدائی سانس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مصداق وہ کشش تھی جو اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو پوچھے آئینہ کہاں سے پیدا ہوا، وہ شمع خود قدیم اور منور ہے۔ تمام اسماء و صفات کو آئینہ سمجھ، جنہوں نے بقیہ کائنات کو چاہا۔ اس بات سے گزر، کیونکہ تیسرے شہزادے نے جب دوسرے بھائی کی موت کے بارے میں سنا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان حال شہزادہ سوم کے بعد مرگ برادر دوم، تقرب سلطان و قرب و عرفان یافت، یعنی تیسرے شہزادے کے حال کا بیان جس نے دوسرے بھائی کے مرنے کے بعد شاہ کا تقرب اور قرب و معرفت حاصل کر لی۔ وہ بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنے محبوب کا درد اور آہ کے ساتھ طالب بن کر مصلحت کے طور پر تعارف کرانے والے نے کہا کہ یہ تیسرا زیادہ رحم کا مستحق ہے۔ اس کے دونوں بازو آپ کے عشق میں شکستہ ہو گئے، اس کی شکست پر پٹی باندھنی ہے۔ شاہ نے رحم کیا، اس کو آگے بلایا اور مہربانی سے اپنے تخت پر بٹھایا۔ اگرچہ وہ اس کی حالت کو کشف کے ذریعے جانتا تھا، عجیب رائے سے تمام احوال پوچھتا رہا، مہربانی سے اس قدر پرسش کی کہ وہ غم اور مصیبت اس کی جان سے نکال دی۔ اس نے مردہ بھائی کی تدفین کر دی، زندگی کو اپنی روح سے وابستہ کر لیا۔ تھوڑے دن بعد اس کی صحبت گرم ہو گئی، اس پر بادشاہ کا دل بہت نرم ہو گیا۔ بڑا چھوٹا خزانہ سب اس کو دے دیا، دیوان خانہ اس کے لیے کھول دیا۔ سخاوت کے سمندر جان عطا کرنے والے شاہ کے دم سے
اس کا غنچہ کھلنے لگا، اس کے دل میں بہت سے راز پوشیدہ ہو گئے، وہ منجلے بھائی کی طرح مجسم نور بن گیا، قرب وجود اور معرفت کی منزل میں صفت میں اس منجلے بھائی سے زیادہ ہو گیا، مجاہدے کرتا تھا اور راستہ طے کرتا تھا، وہ کوشش کرتا تھا اور اس کا نور بڑھ رہا تھا، لیکن اس نے خود ایک عبرت حاصل کر لی تھی، ان دونوں بھائیوں سے نصیحت قبول کر لی تھی، وہ راستے کی گھاٹیوں کو خوب جان چکا تھا، احتیاطیں برتتا تھا اور خود شائستہ تھا، اس نے دیکھا کہ اس پہلے نے جلدی میں جان دے دی اور اس دوسرے کو خود پسندی نے قبر میں رکھ دیا۔ انسان کو چاہیے کہ یار کے راستے میں آہستہ روی اور صبر و قرار سے کوشش کرے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم مجتبیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے، اے نوجوان، نرمی دانائی کی جڑ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پیغمبر سے نقل کیا ہے، ایک نیک مرد صبر نصف ایمان ہے، ورنہ یار کا حسن نور مطلق ہے، اس کے جمال میں دل کی آنکھ پارا پارا ہے، تو یک بیک اس کے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا، آئینے پر آہستہ آہستہ صیقل کر۔ یہ آہستہ روی استعداد کے لیے ہے، اس بے حجاب جمال کے دروازے اس کے لیے حجاب جمال کے دروازے کب بند کیا ہے؟ اس کے بے حجاب جمال نے دروازہ کب بند کیا ہے؟ یار آسمان کے وسط میں سورج کی طرح ہے، لیکن اے چمگادڑ تیری آنکھ کہاں ہے؟ جا تو پہلے آنکھ پیدا کر، اس کے بعد اس کی طرف آنکھ کھول، ورنہ اس نور اور چمک کی تو تاب نہ لا سکے گا، اس کے سورج سے تیرا ستارہ غروب کر جائے گا، یا تو مر جائے گا یا دیوانہ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے بہت سے مجذوب ہو گئے ہیں، تن کا پہاڑ کا بوجھ نہیں سہار سکتا۔ اس رنج و غم کے لیے مرد چاہیے۔ اس کے پہلے بھائی نے جلدی کی، اوریاں وصل کو تڑپتے ہوئے حاصل کیا، چونکہ خالص وصل اس کے مناسب نہ تھا، وہ تڑپنے لگا اور خستہ ہو گیا اور مر گیا۔ جب تک جسم کا یہ پردہ نہ ہٹے، جھگڑے سے اوریاں وصل کب ہاتھ آتا ہے، لیکن عشق کا شیر جب جل دوڑ پڑتا ہے، عاشق کباب کی طرح اس کا لقمہ بن جاتا ہے۔ عشق کے اضطراب کی وجہ سے جلد بازیاں کرتا ہے، سیب کی طرح قطرے کے لیے منہ کھول دیتا ہے، لیکن ابر نیساں سے پہلے منہ کھولنا اس سے سوائے تکلیف اور مشقت کے کچھ حاصل نہیں۔ جو عورت حائضہ یا بالغہ نہ ہو وہ نطفہ کے گھیرنے میں کجرو ہوتی ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے داستان آں مطبخی کے بدون استعداد، از راہ تاجیل دل بوصل اوریاں نہاد او جاں بداد، یعنی اس نان بائی کا قصہ جس نے بغیر استعداد کے جلد بازی کے طور پر وصل اوریاں کے ساتھ دل وابستہ کیا اور جان دے دی۔ ایک عارف کا ایک نان بائی پڑوسی تھا، بہت سخی اور عقل مند اور سرمایہ دار تھا، اکثر شیخ کا حال معلوم کرتا، شیخ کے احوال پر آنکھ لگائے ہوئے تھا، چونکہ فقر اولیاء کے فخر کی شان ہے، حاجت مندی خیر الورا کی سنت ہے، باوجود کمال کے اخفا کی پختہ کاری کے اگر وہ کبھی حال کا واقف کار بن جاتا، سینکڑوں عاجزیوں اور نیاز مندیوں سے خدمت کرتا، پورے اعتقاد اور امتیاز کے ساتھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آہستہ روی اس لیے ضروری ہے کہ تجھ میں استعداد پیدا ہو جائے اور اس نور کا تحمل کر سکے، اگر بغیر استعداد کے تجلی پڑتی ہے تو سالک مر جاتا ہے یا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وہ انسان مجذوب وہ انسان ہے جس کے ہوش و حواس جذب الہی نے گم کر دیے ہوں۔ مفتی صاحب نے جھگڑے کے معنی میں استعمال کیا ہے،
صاحب معرفت شخص ولی بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ قصہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس نان بائی کی قبر بھی ان کے مزار کے پاس موجود ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اتفاقاً چند معزز مہمان ایک روز ان صاحب تمیز کے مہمان بن گئے۔ چونکہ مہمانی کے سامان اور کھانے کا بھی فقدان تھا، وہ عارف مرد رنج اور تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ چونکہ چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ عارف کے دل میں نشتر سے زیادہ جلدی کرنے والا تھا۔ ایک دو مرتبہ خانقاہ سے گھر تک گیا تاکہ ان کی مہمانی اچھی اور بھرپور کریں، لیکن ان کے گھر میں مالداری نہ تھی، اس لیے ان کے وقت کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ نان بائی نے شیخ کو ان کے مزاج کے خلاف کبھی خانقاہ میں کبھی گھر میں دیکھا۔ وہ ان کے دروازے پر آیا اور جستجو کی، معاملہ سمجھ گیا اور بہت پریشان ہوا۔ فوراً دکان سے دلیا اور پنیر، روٹی اور شوربہ، بھنی ہوئی مچھلی لی، شیخ کے پاس لے گیا کہ اے مرد خدا، اے نور ہدایت، اس سب کو خرچ کر لیجئے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر لیں، میں نے جڑ اور بنیاد سے سب آپ کی ملک کیا۔ شیخ خوش ہو گئے، مہمانوں کو نوازا، اس خوان نعمت سے سب کا پیٹ بھر دیا، جو کچھ بچا گھر والوں کو دے دیا۔ ان کی پریشانی رفع ہو گئی اور دل ٹھکانے آ گیا۔ نان بائی سے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے بتا، تجھے جو موتی چاہیے اس دریا میں تلاش کر لے، اس وقت میرا سمندر جوش میں آ گیا ہے، تو جو چاہے حاصل کر لے اور لے لے۔ نان بائی نے کہا، آپ کی مہربانی سے اولاد اور مال اور رتبہ مجھے حاصل ہے، مجھے دنیا میں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، شکر و قناعت کے طریقے پر خاموش ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے میری ضرورت سے زیادہ عطا فرمایا ہے، اے نیک مرد، پھر اور کیا طلب کروں؟ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کا دریا جوش میں تھا، شیخ اس سے خواہش کی طلب کرنے میں اضافہ کرتے تھے۔ نان بائی بولا، اے شاہ، میں چاہتا ہوں بغیر فرق کے اپنی طرح مجھے عارف بنا دیجئے، اس کے علاوہ چونکہ میری کوئی حاجت نہیں ہے، اگر آپ اس بخشش سے مجھے نواز دیں تو بہتر کام ہے۔ عارف متفکر ہو گئے اور فرمایا، خبردار، اس ناقص سوال سے ہٹ جا اور دوسرا اختیار کر لے۔ اس نے کہا، نہیں، میں یہی چاہتا ہوں، مال اور دنیا کے خیال سے میں علیحدہ ہوں۔ شیخ نے فرمایا، اگر تو میری طرح عارف بنے گا، لا کے سمندر میں غرق ہو جائے گا اور اپنے سے جاتا رہے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو شخص مومن ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ یہ حکم چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے شیخ کے قلب میں نشتر سے بھی زیادہ اثر کر رہا تھا۔ اس نان بائی نے کہا کہ مجھے اپنے جیسا عارف خدا بنا دیجئے۔ شیخ نے کہا کہ یہ تیری نامناسب درخواست ہے، اس سے روگدانی کر، یعنی تو فنا ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرے عناصر کا تانا بانا بکھر جائے گا، تیری طوطی فوراً پنجرے کو چھوڑ دے گی۔ عرض کیا، اے کریم، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ واصل بحق ہو کر میں سالم اٹھوں گا۔ شیخ نے فرمایا، حجرے کے اندر آ جا، تھوڑی دیر مراقبہ کر کے میرے سامنے بیٹھ جا۔ ان شیخ نے پوری خلوت کر لی، شراب معرفت پلانے میں توجہ لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر آ گئے، ظاہر اور باطن میں ایک سے ہو گئے۔ دو یکساں کے جمع ہونے سے لوگ حیران ہو گئے، جزوی عقل امتیاز کرنے سے عاجز آ گئی۔ انجام کار تھوڑی دیر کے بعد نان بائی نے، اے بھائی، مرغ کی طرح تڑپنے میں جان دے دی۔ الغرض اس نے جانا کو واپس دے دی۔ پہلے بے مراد شہزادے کی طرح اس کو میرا نامراد کہنا ظاہر میں ہے، ورنہ حقیقت میں وصال حیرت ہے۔
وہ کھلیان کیا اچھا ہے جو اس بجلی سے جل گیا، اس محبوب کے تیر نے اس کی جان کے پرند کو بیندھ دیا، اگرچہ تکمیل کی صورت پوری نہیں ہے، وصل حاصل ہو گیا، حقیقت میں ناقص نہیں ہے۔ وہ جان کیا ہی اچھی ہے جو اس کی راہ میں دے دے، جو تو اس کی راہ میں دے دے، قابل تحسین ہے وہ سر جس کو تو اس کے کوچے میں رکھ دے، اس کے لیے مر جانا 100 زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ اس طرح کی موت بہت مبارک ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا مختصر کر دے اور اس تیسرے کی بات سے آگاہ کر۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان حال شہزادہ سوم او اکتساب او مر کمالات سوری او مانوی او صبر کردن او از بیان حاجت خود او محبوب خود رسیدن، یعنی تیسرے شہزادے کے حال کا بیان اور اس کا سوری اور مانوی کمالات کو حاصل کرنا، اور اس کا اپنی ضرورت کے بیان کرنے سے صبر کرنا اور اپنے مطلوب کو پہنچ جانا۔ اور وہ تیسرا شہزادہ 100 احتیاط اور صبر سے عرفان کے سمندر سے ابر کی طرح کھینچتا تھا، ہر رات کو شاہ کی صحبتوں سے دوڑتے، صبح کو وحدت کے انوار اس کے دل میں استعداد کا کسب اور حکمتوں کی زیادتی اس کے لیے شاہ کے فیض سے دم بدم ظاہر ہوئی، چاند جیسے شاہ کی جانب سے اس کے دل میں ہر وقت صبح و شام نئے نور وارد ہوتے، وہ سانس نہیں لیتا تھا لیکن اپنے مقصود کی وجہ سے اپنے محبوب کے دل میں شعلہ رکھتا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مدام سے یہاں مراد شراب وحدت و معرفت ہے۔ خواجہ صاحب اور نان بائی بالکل ایک جیسے تھے، ان دونوں میں صورتاً بھی کوئی فرق نہ تھا۔ جس طرح پہلا شہزادہ عجلت کی وجہ سے مرا تھا، میں نے ان دونوں کو نامراد محض ظاہری طور پر مر جانے کی وجہ سے کہہ دیا، ورنہ یہ وصال حیرت ہے کیونکہ دونوں نے محبوب کے فراق میں جان دے دی۔ اگرچہ یہ سلوک کی تکمیل نہیں ہے لیکن بہرحال وصل یار تو حاصل ہو ہی گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایسے جود اور سخا سے پر بادشاہ سے میں مطلب کا حرف زبان پر کیوں لاؤں، اس کی مہربانی بغیر کہے سینکڑوں نعمتیں دیتی ہے، کہنے کی جانب میرا دل کیسے کودے، جبکہ اس نے بغیر مانگے مجھ کو جان اور جسم عطا فرمایا، پھر اس کے دروازے پر دھپڑی کیوں بجاؤں۔ ہمارا شاہ صاف دل آئینہ ہے، شاہ کے دل میں میرے خطرے کی منزل ہے، اگر میں اس قیمتی موتی کے لائق ہوں، پسندیدہ مہربانی سے خود بادشاہ مجھے نوازے گا۔ اس کی مہربانی ہر صاحب استعداد کو بے شک اس کے حسب حال عطا کر دیتی ہے، بے شک اس کے حسب حال عطا کر دیتی ہے جس میں اہلیت ہوتی ہے۔ شاہ کی جانب سے اس کے سر پر شاہی چترا پہنچ جاتا ہے، اس شاہ پر جب سوئی کا نکوا بھی مخفی نہیں ہے۔ میں طلب میں مختلف راستوں پر کیوں دوڑوں، اس کے سامنے بیکار بات کیسے پیش کروں، اس پر اپنی حاجت کیوں ظاہر کروں۔ ہمارا شاہ روشن ضمیر اور باخبر ہے، انجام کار دل کی مراد دے دیتا ہے۔ اے دل صبر کر کیونکہ وہ خوشی کی کنجی ہے، صبر میں بہت عیش اور خوشی ہے۔ ایک دن شاہ نے کہا، اے جانے کرم، تو صبر اور علم کا سمندر اور کرم کی کان ہے۔ میری طبیعت اس سلطنت سے ملول ہے، وحدت کی بلندی کے تخت سے دل وابستہ ہے، میرا جانشین بن جا اور خود کام چلا تاکہ میں اس اور اس کی خلش سے نجات پا جاؤں۔ میں اب خاص خلوت خانہ کا رخ کرتا ہوں، میں اب بات کرنے سے خاموش ہوتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلام خواہ چاندنی ہے
خاموشی بغیر ان گھڑ خالص سونے سے ہے، رہنمائی کا تخت اگرچہ بہت بلند ہے لیکن بے خودی میں سینکڑوں روشنیاں ہیں، میرا دل فکروں سے خالی ہو جائے گا، انوار اجلالی کا مظہر ہو جائے گا، 1 گھنٹے کا فکر سال بھر کی عبادتوں سے بہتر ہے، یہ تفکر جمال میں حیرت ہے۔ جب شہزادے نے یہ قصہ سنا، ادب کی تعظیم سے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ خدا کرے وہ وقت نہ ہو کہ آپ مسند سے جائیں یا خلوت خانہ میں خلوت نشین ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کی خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتا تھا، وہ دھپڑا جو کھیت میں چڑیاں اڑانے کے لیے بجایا جاتا ہے، حدیث شریف ہے، فکر ساعت خیر من عبادت سنت، یعنی تھوڑی دیر کا تفکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تفکر جمال باری تعالی میں حیرت کو کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ہمیشہ آپ کا سایہ میرے سر پر قیامت تک سایہ فگن ہو، اس سر کا تاج آپ کے اقبال کا سایہ ہے، میری سیڑھی آپ کے اقبال کا پایا ہے، اے خدا میری اتنی زندگی ہرگز نہ ہو کہ میں شاہ کی مسند کا بجھاؤ دیکھوں۔ اس طریقے پر بہت گفتگو ہوئی، لیکن شاہ امتحاناً جستجو میں تھا کہ اس کے دل میں حب جاہ ہو یا شاہ کی طرح سلطنت کا دبدبہ ہو، دل میں کوئی تکبر یا غرور ہے یا اس کا باطن شوق کی شراب سے مست ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس نے سر میں کوئی خیال نہیں پکایا، اس کے پودے پر نیازمندی کے پھل کے علاوہ نہیں پکا، رتبہ اور شاہی کی محبت اور حرص اور خواہش اس کے سر میں ماسوا راستہ نہیں رکھتا، خدا اور خاصان خدا کی محبت کے علاوہ اس کے دل میں کسی کا راستہ نہیں ہے، اس کے تمام احوال وضع کے مطابق پائے، ہر قدم کو شریعت کی شاہراہ پر پایا، اس کے دل میں سلطنت کی طرف میلان نہیں ہے، سمندر کا طالب ہے اور کشتی کا گروی نہیں ہے۔ اس نے امتحان کی کسوٹی پر بہت آزمایا، سوائے خالص سونے کے وہاں کچھ نہ تھا۔ شاہ نے مصاحبوں سے کہا کہ یہ نوجوان اس جان جیسی لڑکی کے سوا کے لائق نہیں ہے، چاند کا سورج سے جوڑ بہتر ہے، جسم کی روح سے وابستگی بہتر ہے، یہ اس کے اور وہ اس کے لائق ہے، ہر ایک اپنے ساتھیوں سے بڑھا ہوا ہے، ایسی لڑکی اس شخص کے مناسب ہے، ویسا نگ اس انگوٹھی میں درست ہے۔ سب نے دل سے اس کی رائے کی تحسین کی، کر کے کہا جلدی کیجیے، بہتر موقع ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، انہوں نے مجلس آراستہ کی، شادی کی محفل بہت اعلیٰ قائم کی، ایک جان و دل دونوں ازلی مشتاقوں کا حلال کرنے والا ایجاب و قبول ہو گیا، ہر ایک دوسرے سے مست ہو گیا، جان جان سے اور دل دل سے جڑ گیا، آہستہ روی سے دونوں جہانوں کے دوست، دونوں جہانوں کے کام درست ہیں، اس لیے جلد بازی شیطان سے پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کو معاملوں کا عزم فرمایا، بے شبہ صابر اپنی خواہش حاصل کر لیتا ہے، جس نے تکلیف برداشت کی خزانہ بھی حاصل کیا، اور جو کامل بنا وہ تنگی میں مرا، لیکن کاہل دنیا کا کاہل بہتر ہے، دنیا کے کام میں عجلت بری ہے، صبر کر، دنیا اس کے سپرد کر دے، وہ تجھ سے زیادہ تیرا بھلا جانتا ہے، دنیا کا کاہل دین میں چست ہوتا ہے، اور شہزادے کی طرح جو تیسرا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بادشاہ کی ان باتوں کا مقصد اس کا امتحان تھا۔
اب دونوں کے نکاح میں جلدی کرنے کی ضرورت ہے، بہت اچھا موقع ہے۔ ایجاب و قبول کے بعد بیوی شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ مشہور ہے الثانی من الرحمن والعجلۃ من الشیطان، یعنی آہستہ روی خدا کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی جانب ہے۔ تیسرا شہزادہ دنیا کے کاموں میں سست اور آخرت کے کاموں میں چست تھا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔